شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ۔ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی وانا من الحسین، حسین منی وانا من الحسین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، پی ٹی وی ہوم کی خصوصی نشریات ہمارے ہیں حسین کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں، اور آج ہمارے ساتھ 3 ممتاز شخصیات موجود ہیں۔ پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں، ممتاز عالم دین ہیں، بہت ہی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں جناب مفتی اسحاق مدنی صاحب۔ دوسری شخصیت آپ کی ہماری ہم کی انتہائی قابل احترام ممتاز اسکالر ہیں، بہت ہی کمال گفتگو کرتی ہیں، محترمہ ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ۔ اور تیسری شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت ہی پسندیدہ شناخواں، میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح بہت کمال پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، جناب اسد ایوب صاحب۔ تینوں ہی کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ ناظرین کرام، جب بات کسی لیڈر کی ہوتی ہے نا، جب بات کسی رہنما کی ہوتی ہے، جب کسی ایسی شخصیت کی بات ہوتی ہے کہ لوگوں کی جو ذہن سازی کرتا ہو، لوگوں کو جو نظریہ دیتا ہو، لوگوں کو جو سوچ دیتا ہو، لوگوں کو جو اپروچ دیتا ہو، لوگوں کو جو راستہ دکھاتا ہو، لوگوں کو جو منزل کی طرف لے کے جاتا ہو، اور لوگوں کو یہ بتلاتا ہو کہ زندگی کو گزارنے کا رنگ اور ڈھنگ کیسے ہونا چاہیے، یا یوں کہہ لیجئے جو لوگوں کی زندگی کو ری سیٹ کرنا جانتا ہو یا ری شیپ کرنا جانتا ہو، تو تاریخ میں کئی ایک مثالیں ہمیں تاریخ کے کرتاس پر اس کے سینے پہ ملتی، کئی ایک مثالیں ملتی ہیں ناظرین۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، یعنی اول سے لے کے اب تک معاملہ یہ ہے کہ کئی لیڈرز آئے کہ جنہوں نے مقامی سطح پہ، بین الاقوامی سطح پہ بہت سی تحریکوں کا آغاز کیا، بہت سی اپروچز کو عام کیا، بہت سے نظریات کو عام کیا، بہت سے نظریات کی بنیاد ڈالی۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ان کے نظریات کامیابی اور کامرانی کی طرف گامزن ہو جایا کرتے تھے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ لوگ ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا کرتے تھے۔ کچھ لوگوں نے مقامی سطح پہ اپنی بنیاد ڈالی تو اپنے آپ کو کامیاب کروایا، کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے بین الاقوامی سطح پہ اپنا نام بنایا۔ لیکن انسانی تقاضوں کے مطابق ناظرین، ہر ایک میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سقم ضرور ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی کمی ضرور ہوتی ہے، کیونکہ بشر ہے نا، بشر میں کہیں نہ کہیں شر تو ہوتا ہے، اور کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنی جگہ مکمل نہیں ہوتا، کہیں نہ کہیں انسانی تقاضوں کے مطابق آپ کو اس میں خامی ضرور ملے گی۔ یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے صاحب کہ دنیا میں ابھی جو بات کرنے جا رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ دنیا میں کوئی ایسا شخص آیا، میں انسانی تقاضوں کی بات کر رہا ہوں، کہ یہ مکمل طور پہ لیڈر تھا، لیکن ایک قبیل ایسی ہے ناظرین جو انتہائی نورانی قبیل ہے۔ میں اس وقت نسبتوں کی بات نہیں کر رہا، نسبتیں تو اتنی عظیم ہیں صاحب کہ ان نسبتوں کے آگے میں بھی قربان ہو جاؤں، میری آل اولاد قربان ہو جائیں، میرے والدین قربان ہو جائیں، میری نسلیں قربان ہو جائیں صاحب، پھر بھی ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ وہ نسبتیں وہ ہیں کہ ہمارے سر ہر وقت اس در پہ جھکے رہیں، یقین مانیے تو اس در کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک لمحے کے لیے اگر نسبتوں سے نکل کر میں انسانی تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر اس قبیل کی لیڈرشپ کی بات کروں ناظرین، تو اس قبیل میں ٹاپ ٹو باٹم ہر شخص ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ لیڈرشپ وہاں جا کے بنیادی طور پر خیرات لیتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے۔ یعنی بڑے بڑے تاریخ کے جو رہنما ہیں انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ اگر دنیا میں رہنمائی کا منصب صحیح طور سے سمجھنا ہے تو اس قبیل ہی سے سمجھنا ہوگا، اور وہ قبیل کسی اور کی قبیل نہیں ہے بلکہ وہ خانوادہ اعظم ہے، یوں کہیے کہ نورانی خانوادہ ہے اس کائنات کا، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خانوادہ ہے۔ بات یہ ہے، علامہ اقبال علیہ رحمہ کو میں پڑھ رہا تھا، اور ایک بات علامہ اقبال علیہ رحمہ نے اتنی کمال امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے لکھی کہ اگر میں کہوں نا کہ لیڈرشپ کو، یعنی آپ کی جو لیڈرشپ ہے آپ نے سمو کے رکھ دیا ہے چند جملوں کے اندر، تو یہ غلط نہ ہوگا۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ امت کے درمیان
امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی حیثیت وہی ہے جو سورہ اخلاص کو قرآن میں حاصل ہے، اور فرماتے ہیں یعنی جس طرح سورہ اخلاص کو قرآن میں ایک خاص حیثیت حاصل ہے، اسی طرح امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو ملت اسلامیہ میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ اور آگے کہتے ہیں کہ میں نے یعنی ہم نے قرآن کے اسرار و رموز سیدنا امام حسین علیہ السلام ہی سے سیکھے، اور انہی کی روشن کی ہوئی آگ سے شعلے سمیٹ رہے ہیں۔ دنیا کی کئی حکومتیں آئیں، علامہ اقبال علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ دنیا کی کئی حکومتیں آئیں اور مٹ گئیں، شام کی شوکت مٹ گئی، بغداد کا جاہ و جلال ختم ہو گیا، غرناطہ کی سطوت اور روب بھی رخصت ہو گیا، مگر اس کے مقابلے میں کربلا کی یاد آج بھی تازہ ہے۔ اسی لیے تو وہ 4 مصرے ہوئے نا کہ افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ تو وہ جو لیڈرشپ کا تصور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے دیا ہے ناظرین، آپ نے تعفن زدہ پراگندہ سسٹم کے اوپر وہ ضرب لگائی ہے کہ آپ نے رہتی دنیا تک ایک مثال قائم کر دی اور پیغام دے دیا کہ کبھی بھی طاغوت کے آگے، جو طاغوت لوگوں میں تشویش پیدا کرے، جو طاغوت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو معاذ اللہ مس کرنے کی کوشش کرے، اس کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا، یعنی قلت ہونے کے باوجود بھی اس کثرت کے سامنے اللہ پر یقین کرتے ہوئے کھڑے ہو جانا۔ نظریے کو دوام ہے، بس نظریے کو دوام ہے، طاقت کو کبھی دوام نہیں ہوتا۔ آغاز کرتے ہیں ناظرین، اور سب سے پہلے میں چاہتا ہوں مفتی صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کریں۔ یہ جو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے لیڈرشپ کی جس کوالٹی کو مطلب رہتی دنیا تک انٹروڈیوس کروا دیا، بلکہ کوالٹیز کو میں کہوں، وہ صاحب اپنی مثال آپ ہیں۔ مطلب آپ کہیں بھی چلے جائیے، ایک تحریک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بپا کی، اس تحریک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شان عطا کی کہ آپ یہ دیکھیے کہ 23 برسوں کے اندر کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آپ کے خطبے کو سن رہے ہیں۔ یہ صورتحال ہے، اور یہاں عالم یہ ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے 72 نفوس قدسیہ کے نذرانوں کو پیش کر کے ایسی تحریک کو جنم دیا کہ رہتی دنیا تک آپ کا نظریہ حسینی بن گیا۔ آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ بہت شکریہ جنید بھائی، یہ جو آپ نے آج موضوع چھیڑا ہے یہ اس اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے کہ آج کے دور کے اندر ہمارے یہاں جہاں انحطاط بہت ساری چیزوں میں آیا ہے، چیزوں کو سمجھنے میں کمی واقع ہوئی ہے، وہیں پر لیڈرشپ کی کوالٹیز کیا ہوتی ہیں، اس کی خصوصیات کیا ہیں، یہ ایک لیڈر کے اندر کیا کیا صلاحیتیں ہونی چاہیے، یہ چیز بھی اب مسنگ ہو گئی ہے۔ تو لیڈر کی پہلی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر جرأت و بے باکی ہوتی ہے، واہ، ڈر اور خوف اس کے اندر بالکل بھی نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ یہ دیکھیے جرأت و بے باکی، آپ کو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو فیض حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم تک پہنچا، اور اس کے بعد وہ فیض حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا، تو جرأت بھی ہے اور اپنا موقف بیان کرنے کے اندر بے باکی بھی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کوئی جو خوف اور خطر کا معاملہ ہے وہ آپ کے سامنے موجود نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہوتا ہے کہ آپ جس بھی لیڈر کو بات کہیں گے وہ کہیں گے بھائی میرا جو ہے ویژن یہ ہے اور میرا مشن یہ ہے، میرا مقصد یہ ہے اور میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے مجھے آپ کی ضرورت ہے، آپ کی یعنی افرادی قوت کی ضرورت ہے، مجھے مال کی ضرورت ہے، مجھے آپ سب کی ضرورت ہے، مجھے یہ چیزیں چاہیے تاکہ میں اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ویژن بھی واضح ہے اور مشن بھی واضح ہے، بالکل ٹھیک، اور مقصد اس کے پیچھے یہ ہے کہ حق گوئی اور بے باکی کو اس انداز سے جرأت کے ساتھ بیان کرنا کہ قیامت تک کے لیے ایک فیصلہ ہو جائے کہ اسلام اپنے حق کے ساتھ اور طاقت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور کفر اپنے باطل کے ساتھ اور فسق و فجور کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ یہ جو ایک لائن ہے نا، اس کو آپ نے بالکل کلیئر کر دیا قیامت تک کے لیے۔ اب جو بھی آئے گا، جو بھی پیرامیٹرز وہ بناتا ہے، جو بھی اصول و ضوابط بنائے گا، اس کو یہاں پر آ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دینی پڑے گی۔ اسی طریقے سے لیڈرشپ کی ایک کوالٹی ہوتی ہے،
چونکہ میں تھوڑا سا اس اعتبار سے ٹریننگ دیتا رہتا ہوں، تو جب لیڈرشپ کی کوالٹی تو خصوصیات کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہم ایک بات کرتے ہیں استقامت کی. لیڈر وہ نہیں ہوتا جو آج کچھ کہے کل کچھ کہے اور پھر یو ٹرن لے کر واپسی آ جائے کہ نہیں میں تو یوں کہنا چاہ رہا تھا. لیڈر وہ نہیں ہوتا. لیڈر جب ایک بات کرتا ہے نا، اپنا ویژن اور مشن، اپنا مقصد اور بصیرت کو واضح کرتے ہوئے جب ایک لائن لے لیتا ہے وہ، بس تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اب یہ نہیں کہ مجھے یوں کرنا ہے یوں کرنا ہے یوں کرنا ہے یوں کرنا ہے. اس کی مثال سیرت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اگر ہم دیکھیں، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو پہلی بات ارشاد فرمائی وہی میرے آقا علیہ السلام کی عمر مبارکہ کے آخری ایام تک کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، بس یہ بات کہ لا الہ الا اللہ کو فلاح پا جاؤ گے. آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے لے کر پورے 23 سال حیات مبارکہ دیکھ لیجئے، اس کے اندر تکالیف ہیں، اپنوں کی طرف سے پریشانیاں بھی ہیں، اس میں ہی نبی مکرم علیہ السلام اور آپ کے خانوادے اور آپ کے اصحاب کے ساتھ ظلم و ستم کا معاملہ بھی ہے. وہیں پر آپ کو نبی مکرم علیہ السلام کا جو سوشل بائیکاٹ کیا گیا، 3 سالہ مقاطعہ کا جو سارا معاملہ ہے وہ اس کے اندر سیرت رسول کے اندر موجود ہے. وہیں پر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ نبی مکرم علیہ السلام نے جناب ابو طالب اور سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد طائف کا سفر فرمایا. وہاں تکالیف ہیں، لیکن مجھے بتائیے حضور کیا اس کلمے سے پیچھے ہٹے؟ یہاں تک حضور نے ارشاد فرما دیا کہ میرے ایک ہاتھ پہ چاند ایک پہ سورج لا کے رکھ دیں تب بھی میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. مقصد ہے کہ یا تو اللہ تعالیٰ مجھے شہادت عطا فرمائے گا یا میں اس کام کو کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا. اب اسی بات کو آپ نبی مکرم علیہ السلام کے خانوادے سے جوڑتے ہوئے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں چلیے تو استقامت، مدینہ منورہ چھوڑنا پڑا استقامت، مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑا استقامت، اہل بیت اطہار کے ساتھ ہجرت کرنی پڑی استقامت. آپ وہاں سے کوفے سے جو خطوط آئے ان کے جواب میں آپ چل رہے ہیں. استقامت علی الدین کی صرف بات آپ کے سامنے ہے کہ میرے نانا جان کے دین کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے. اپنی جان پیش کی، اپنے خانوادے کی شہادتوں کا صدمہ اور تکلیف کو برداشت کیا، لیکن بس یہ بات تھی کہ یا اللہ تو راضی ہو جا کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں. یہ لیڈرشپ کی وہ کوالٹی ہے استقامت علی الدین، یا استقامت جو کہی جاتی ہے، کنسسٹنسی. جو جس بندے کے اندر یہ چیز آ جائے وہ یقین مانی کہ کامیاب ہو جاتا ہے. اور اس کامیابی میں امت کے اندر اگر ہمیں کوئی عظیم ہستی نظر آتی ہے جو 1387 سال کے بعد بھی اپنے اوج کمال پر ہیں تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی. بالکل ٹھیک، بہت خوبصورت. اس میں جو ایک نقطہ، ویسے تو ظاہر تمام ہی گفتگو، لیکن ایک بات جو بڑی اہم ہے، میں چاہتا ہوں اس سے قبل آپ ذرا سے یہ بتائیے، آپ کے خیال میں جب آپ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو، میں اس وقت نسبت کی بات بالکل نہیں کر رہا، قطعاً نہیں، ظاہر ہے وہ تو عقیدت کا وہ پیمانہ ہے کہ جہاں پر ہمارے سر جو ہیں ان دروں پر جھکے ہوئے ہیں، میں پیور لیڈرشپ کی اس وقت بات کر رہا ہوں. جب آپ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو دیکھتی ہیں، پڑھتی ہیں، تو امام علی مقام کی لیڈرشپ میں آپ کو کیا کیا کوالٹیز نظر آتی ہیں کہ جو اگر مثال کے طور پہ ان نسبتوں سے آپ کا تعلق نہ بھی ہوتا، میری بات آپ شاید سمجھ رہی ہوں، نہ بھی ہوتا تب بھی جو ہے وہ آپ کو وہ لیڈرشپ کی وہ کوالٹیز بتاتی کہ ان سے بہتر لیڈرشپ جو ہے وہ کہیں میسر ہی نہیں آ سکتی؟ بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، ایند و قوت از حیات آمد پدید، زندہ حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت میری است، تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد. یعنی یہ خیر و شر کا سلسلہ، نیکی و بدی کا سلسلہ، گناہ اور ثواب کا سلسلہ روز آفرینش سے ہمارے ساتھ چل رہا ہے اور قیامت تک یہ جاری رہے گا. جیسا کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے ایک ہاتھ پر چاند رکھ دیا جائے اور ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیا جائے تو بھی میں تبلیغ دین سے باز نہیں آؤں گا. تو امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کے بھی امین تھے، ان کی اس دی ہوئی صفات کے امین تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طریقے سے اس دین کو پہنچایا ہے، میں بجا طور سے کہہ سکتی ہوں کہ 23 برس کی مکمل محنت تھی. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 برس کی مکمل محنت میں جب امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ ممبروں پر علل اعلان گناہان کبیرہ کیا جا رہا ہے، حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دیا جا رہا ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ اگر نہ نکلتا تو کون نکلتا. امام حسین علیہ السلام کی سب سے بڑھ کر جو ہمیں بات نظر آتی ہے وہ امام حسین علیہ السلام میں
ایک عزم مصمم تھا اور ایک ارادے کی پختگی تھی، اور وہ ارادے کی پختگی تھی کہ سر کٹتا ہو کٹ جائے، گھر لٹتا ہو لٹ جائے، مگر دین الہی کو، دین پیغمبر اکرم کو بچا لیں گے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے اس عزم مصمم کے تحت اپنے پورے گھر کو قربان کر دیا، اور امام حسین علیہ السلام نے دین الہی کو بچا لیا۔ کیا کہنے اسد بھائی کیا سنانے والے ہیں اس علیہ السلام کی لیڈرشپ پہ مزید بات کریں گے کہ جو رہنمائی کا طریقہ، رنگ اور ڈھنگ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سیٹ کر گئے، کیا وجہ ہے کہ آج ہم ان کے غلام ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن دور دور تک وہ کوالٹیز ہمارے اپنے اندر ہمیں نظر نہیں آتی؟ مختصر صفحے کی بات۔ شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ، صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی وانا من الحسین، حسین منی وانا من الحسین، شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ، صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی وانا من الحسین، حسین منی وانا من الحسین۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ظاہر ہے ہمارے ہیں حسین کے ٹائٹل سے ناظرین یہ ٹرانسمیشن جس کے اندر آج خاص طور پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام عظیم ترین رہنما ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ ان کی لیڈرشپ کوالٹیز کے حوالے سے مفتی صاحب ایک بات جو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی لیڈرشپ میں ہمیں نظر آتی ہے، ویسے تو ظاہر ہے ہر پہلو آپ دیکھیں وہ اپنی جگہ بڑا نمایاں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے یہ سیکھا ہی نہیں تھا کہ طاقت سے مرعوب ہونا ہے، آپ نے یہ سیکھا ہی نہیں تھا کہ کسی قسم کی کوئی کمپرومائز کرنا ہے یا جبر کو جو جھک کے سلام کرنا ہے، یا وہ کہتے ہیں کہ ڈھیل دے کر ڈیل کرنی ہے۔ لیڈرشپ کی ایک بہت بڑی کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی اپنی ذات کے لیے ڈیل نہیں کرتی، وہ ہمیشہ نظریے کے لیے ڈیل کیا کرتی ہے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے رہتی دنیا تک یہ پیغام دے دیا کہ کبھی بھی اپنی ذات کے لیے ڈیل مت کرنا، جب بھی ڈیل کرنا نظریے کے لیے ڈیل کرنا، اور نظریے کی محافظت جو ہے وہ بنیادی طور پر ہماری ذمہ داری تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس کو جو ہے فراموش کر دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جو لیڈرشپ کی خصوصیات پر جب پورے لیکچر آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں کتابیں اور اس اعتبار سے چیزوں کو دیکھتے ہیں تو جو بات آپ نے فرمائی یہ بات اہمیت کی حامل ہے کہ کیا لیڈر کو اپنا مقصد اپنی ذات کے لیے حاصل کرنا ہے یا اس کے پیش نظر کوئی سوسائٹی بھی ہے۔ ریاست مدینہ کے اندر اگر آپ یہ دیکھیے تو شخصیت ایک ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مگر نبی مکرم علیہ السلام نے جو ریاست مدینہ کے اصول و ضوابط طے فرمائے تھے کہ کہیں معاہدے بھی موجود ہیں، کہیں پر صبر و برداشت کا معاملہ بھی موجود ہے، کہیں پر قاصد کی روانگی بھی موجود ہے، کہیں پر مکتوبات اور لیٹر بھی روانہ کیے جا رہے ہیں، کہیں پر جناب پورے وفود کی صورت کے اندر معاہدے بھی کیے جا رہے ہیں، کہیں بعض اوقات آگے بڑھنے کے بجائے ایک قدم پیچھے بھی ہٹا جا رہا ہے۔ یعنی مثالیں میں اشارے کروں، صلح حدیبیہ آپ دیکھ لیجئے اور جو دیگر بادشاہان کو خطوط بھیجنے ہیں، وفود بھیجنے ہیں، یہ تمام چیزیں اگر آپ یہ دیکھیے، وہیں پر تجارت، معیشت، معاشرت، یہ تمام چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ یعنی لیڈر فقط یہ نہیں ہے کہ جناب آپ نے یہ کہہ دیا تو بس وہ ہو گیا، اس کو حالات حاضر پر بھی نظر رکھنی ہے اور آئندہ آنے والے معاملات پہ بھی نظر رکھنی ہے کہ اگر حالات بدلتے ہیں جسے آپ حکمت کہتے ہیں بنیادی طور پر، اور صلح حدیبیہ اس کی بہت بڑی مثال ہے وہی نا کہ آپ نے ریٹریٹ کیا، 10,000 صحابہ کرام بھی اس وقت نہیں تھے۔ آپ پر الزام ہے جناب والا آپ بڑے ایگریسو ہیں، آپ تلواریں اٹھا کے مارنا شروع کر دیتے ہیں، آپ جو ہے
کسی قافلے پر حملہ کر دیتے ہیں، آپ کے بارے میں تاثر رہی ہے، آپ سے مراد یعنی اسلام کے بارے میں بالکل صحیح۔ یہ تاثر ہے کہ بھئی یہ تو قتل کر دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کر دیتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ ایک قدم پیچھے ہٹے اور میں ٹھیک ہے اگر معاہدہ کرنے آئیے امن کی بات کیجئے، ٹھیک۔ اور امن کی بات کرنے کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کیا کردار ادا کیا؟ یعنی 1500 صحابہ تھے اس وقت؟ 1500 ہیں، total۔ اور اس کے بعد آگے آپ 2 سال کے بعد کا معاملہ دیکھیے، جب حضور فتح مکہ کے لیے تشریف لا 10,000 10,000 صحابہ کرام، اور پھر اس کے 2 سال بعد اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے 1.25 لاکھ صحابہ کرام اللہ علیہم اکبر۔ رضوان، اور پھر یہ کردار سازی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا فرمایا تھا خطبہ حجۃ الوداع کے اندر کہ تم نے جو بات اب مجھ سے سنی ہے وہ ان لوگوں تک پہنچا دے کہ جو موجود یہاں پر نہیں ہے، یبلغ الشاہد الغائب، کہ جو موجود نہیں ہے وہ غائب تک پہنچا دے۔ کیا بات تھی یہ؟ جس کا منہ جس طرف تھا اپنی اونٹنی کو اپنی سواری کو لے کے اس طرف چل پڑا۔ اللہ، یہ تھا اعتماد لیڈرشپ پر، اللہ، یہ تھی کوالٹی۔ لیڈرشپ کی کوالٹیز اگر دیکھنی ہے تو واقع کربلا کو دیکھیے اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی اچھا کو دیکھیے۔ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ لیڈر جو ہے وہ اپنا بہت ہی بہادر ہوتا ہے، لیڈر نڈر ہوتا ہے، لیڈر جو ہے ویژنری ہوتا ہے، لیڈر جو ہے مشنری ہوتا ہے، لیڈر بہت عاجز ہوتا ہے، منکسر المزاج ہوتا ہے، لیڈر جو ہے وہ اپنا مربوط ہوتا ہے اپنی قوم کے ساتھ، لیڈر حالات حاضرہ کی نبض اس کی پلس کو سمجھتا ہے۔ اب یہاں ایک بات انہوں نے کی اور یہ بات اس وقت جو ہے نا آ کے یہاں پہ میرے رک گئی ہے، میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا سا آپ کلام کیجیے۔ صلح حدیبیہ ہے، بظاہر دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں اور تاریخ بھی یہ دیکھ رہی ہے اور آج بھی کہ جی آپ نے 2 قدم پیچھے ہٹا، ریٹریٹ کیا 1500 صحابہ، لیکن وہی بات 2 سال بعد کیا ہوا؟ 10,000، اور پھر 2 سال بعد کیا ہوا؟ 1,24,000۔ اور یہی پرچم مصطفی جب پرچم حسینی بنا، بھئی ایک ہی پرچم ہے نا، بات ہی ہے وہاں وہ حسین و منی وانا من الحسین، تو پرچم حسینی بنا۔ آج آپ دیکھیے کہ 14-15 صدیاں گزرنے کے بعد اس وقت صورتحال اگر مثال کے طور پہ فتح مکہ کے بعد خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ 1,24,000 تھی تعداد کے اعتبار سے، تو آج 2 ارب سے اوپر مسلمان ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ شخصیات بظاہر جو ہیں وہ پردے سے جو ہیں وہ ایک طرف ہو گئی ہیں، لیکن نظریہ جو ہے ان کا وہ زندہ ہے۔ امام نے اپنے نظریے کو زندہ رکھا ہے۔ اچھا جنید بھائی، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو آج کل کے لیڈرز کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی اولادوں کو بچا لیا کرتے ہیں، مگر امام حسین علیہ السلام نے نہ صرف یہ کہ حضرت علی اکبر کو قربان کیا، حضرت قاسم کو قربان کیا، حضرت علی اصغر کو قربان کیا، حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو قربان کیا، یعنی امام حسین علیہ السلام نے اپنے گود کے پالوں کو، بھانجے بھتیجوں کی حفاظت نہیں کی، بلکہ پہلے امام علی مقام نے اپنی قربانیاں دی ہیں۔ تو یہ بات قابل ذکر ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب امام علی مقام مقتل کربلا کی جانب آ رہے تھے تو حر کے لشکر نے امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا ہے، اور جب حر کے لشکر نے امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا ہے، اس سے پہلے امام علیہ السلام نے حر کو بھی پانی پلایا، حر کے لشکر کو بھی پانی پلایا، بلکہ حر کے جانوروں، لشکر کے جانوروں تک کو پانی پلایا۔ اور جانور کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ایک دفعہ میں شکم سیر نہیں ہوتا ہے پانی سے، تو مولا نے کہا کہ ان جانوروں کے آگے پانی کا برتن رکھا جائے تاکہ یہ آرام سے پانی پی لیں۔ اور اس کے بعد جب حر نے راستہ روکا ہے تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے، اور حر نے کہا کہ آپ نے تو میری ماں کے لیے کہہ دیا لیکن میں آپ کی ماں کے لیے کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب حر گھوڑے سے نیچے گرے ہیں تو امام حسین علیہ السلام نہ صرف یہ کہ حر کے سرانے پہنچے ہیں بلکہ حر کو جنت کی بشارت بھی دی اور اپنی ماں جناب فاطمہ زہرا کا رومال دیا، تو یہ بات بھی قابل ذکر ہے۔ بالکل ٹھیک۔ یہی سوال آپ سے میں اگر کرنا چاہوں، اس کو آپ کس اینگل سے دیکھتے ہیں کہ ایک لیڈر آتا ہے، ایک رہنما آتا ہے، اپنی بات کرتا ہے، اس کی زندگی کے اندر یا تو اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے یا اس کو ظاہر ڈسکارڈ کر دیا جاتا ہے، تاریخ سے ڈسکارڈ کر دیا جاتا ہے مکمل طور پہ۔ پھر ہوتا یہ کہ اگر کوئی بہت ہی یوں کہیے کہ اس نے کچھ کام کیا ہوتا ہے تو وہ تاریخ کے کرتاس میں کہیں نہ کہیں کسی حوالے سے وہ زندہ ہو، کسی حوالے سے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں کہ جب لیڈرشپ اپنے اوج کمال پہ پہنچتی ہے تو امام علی مقام امام علیہ السلام سے جو ہے پھر جا کے خیرات لیتی ہے۔ یعنی آج سے 1387 برس پہلے جو وقوع ہو رہا ہے جسے واقعہ کربلا ہم کہتے ہیں، 1387 برس کے بعد اس کی شدت، اس کی حدت زیادہ محسوس کی جا رہی ہے، اس نظریے کو زیادہ جو ہے وہ یوں کہیے کہ کھلے دل کے ساتھ اور کھلے سینے کے ساتھ تسلیم بھی کیا جا رہا ہے اور اس کا استقبال کر کے اپنی زندگیوں کے اندر اس کو رائج کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
جی آپ اس کو اس تناظر کے اندر بھی سمجھ لیجئے کہ دیکھیے جب ہم نے یہ بات عرض کی آپ سے کہ اور آپ نے بھی اس کو ذکر کیا کہ ایک ہے اقتدار کا حصول، ایک ہے کرسی حاصل کرنا، اور ایک یہ ہے کہ جناب مجھے بس عہدہ منصب مل جائے، بس یہ میرا ٹارگیٹ تھا۔ یہ ٹارگیٹ تو اتنے چھوٹے سے معمولی سے ٹارگیٹ ہیں۔ جب آپ نے قوم کو کھڑا کرنا ہوتا ہے، آپ نے سوسائٹی کی بنیاد رکھنی ہوتی ہے، تو آپ کا مقصد بہت بڑا ہوتا ہے، اور اس مقصد کے لیے بڑی قربانی بھی آپ کو دینی پڑتی ہے۔ بالکل صحیح۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اس وقت کی سوسائٹی کو کھڑا نہیں کرنا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش نظر فقط وہ چند افراد جیسے یزید یا وہاں کا معاملہ نہیں تھا، ورنہ تو کیا مشکل تھا آپ کے لیے۔ آپ کے پاس تو آفرز تھی کہ آپ یہاں سے وہاں چلے جائیں۔ آج بھی بھئی راست سے نکالے جاتے ہیں نا بات کے ذریعے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں میرے پیش نظر اگر میں لیڈر بنتا ہوں اور اگر میں نے کوئی کوالٹی ہے، میں اپنے ہم عمر لوگوں کے لیے کام کروں گا، میں اپنے شہر کے لیے، اپنے صوبے کے لیے، اپنے ملک کے لیے کام کروں گا، کیونکہ میرا دائرہ کار یہیں تک ہے، میں یہیں تک کے لیے کام کروں گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا دائرہ کار فقط ایک شہر، ایک وطن، ایک ملک، ایک صوبہ نہیں تھا، آپ کا دائرہ کار پوری امت ہے۔ اسی لیے آپ نے کردار وہ ادا کیا ہے، لیڈرشپ کی وہ کوالٹیز رکھی ہیں کہ ہم اس پر کئی مرتبہ بات کر چکے ہیں کہ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم آپ کے مختلف ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ آپ نے یزید کو ہٹ نہیں کیا، جی آپ نے یزیدی اپروچ کو ہٹ کیا ہے۔ یزیدی اپروچ جو باطل نظریہ تھا، قیامت تک کے لیے اس کو دبا دیا آپ نے۔ یہ وہ کوالٹی ہوتی ہے، یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ آپ چلے بھی جائیں، آپ کا نظریہ زندہ رہے، آپ چلے بھی جائیں، آپ کا کام زندہ رہے۔ دیکھیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو 23 سالہ تبلیغ دین کی زندگی ہے، آپ اس زندگی کو اٹھائیے۔ آج بھی لکھنے والے اگر 100 کتاب لکھ رہے ہیں، سب سے اوپر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اسم گرامی لکھ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کردار سازی کے ذریعے ایسے افراد تیار کیے جو منہج نبوت پر لوگوں کو آگے لے کر کے چلیں۔ کسی کو تو ریاست مدینہ کہا جاتا ہے، ورنہ بندہ گیا، لیڈر گیا، اس کے اصول گئے، ضوابط گئے، سب چیزیں ختم ہو گئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو پرنسپل سیٹ کیے وہ آج تک موجود ہیں، اور کہیں اگر ان میں خرابی آئی ہے تو سیکنڈ نمبر پر آپ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اس خرابی کو ختم کرنے والے نظر آتے ہیں۔ اچھا اس میں ایک اور بات جو بڑی اہم ترین ہے علامہ صاحب، وہ یہ دیکھیں، آپ پورا آپ کا جو ہے وہ ایک ٹور دیکھیے۔ جب آپ مدینہ پاک کو چھوڑ رہے ہیں، جب آپ مکہ پاک کو چھوڑ رہے ہیں، اور اس کے بعد جب آپ کربلا تشریف لا رہے ہیں، آپ نے گاہے خطبات دیے ہیں، اور جب آپ ان خطبات کو پڑھتے ہیں تو آپ نے جو آپ کی اپروچ ہے، جو آپ کا ویژن ہے، جو آپ کی سوچ ہے، جو آپ کا نظریہ ہے، جو آپ کی آئیڈیالوجی ہے آنے والے وقتوں کے لیے، یعنی دنیا میں اب تم کہیں بھی ہو، کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہو، مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو، یہ ایک آفاقی جو جسے کہیے کہ عالمگیر اپروچ یا عالمگیر ویژن ہے، وہ امام علی مقام نے انٹروڈیوس کرائی۔ تو لیڈرشپ کی جس کوالٹی کو آپ نے انٹروڈیوس کرایا ہے، مطلب میں کھنگال کے تھک ہار کے بیٹھ گیا کہ اور کہیں مثالوں میں مثال ایسی ملتی نہیں ہے۔ جناب من، بس اس بات کو آپ سمجھ لیجئے نا، جو اصول آپ نے ایک دیا، اسی ایک اصول کو میں اور آپ زندگی میں بنیاد بنا لیں کہ مجھ جیسا تجھ جیسی کی بیعت نہیں کر سکتا۔ بات ختم ہو گئی۔ کتنا بڑا اصول ہے یہ، اللہ اکبر۔ یعنی لیڈرشپ کے اندر اگر آپ کس کو پسند کر رہے ہیں تو کیا آپ کی اس کی کوالٹی سیم ہے، یا جس کو آپ ریجیکٹ کر رہے ہیں لیڈر کو، کیا اس کی اور آپ کی کوالٹی سیم ہے۔ دوسری بات میں یہاں پہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے لیڈرشپ جو ہے نا، ایسا نہیں ہوتا کہ روز لیڈرشپ اپنے کام کر رہی ہو، کام ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے، بس بنیان و مرصوص کی طرح پریسیڈنٹ سیٹ ہو جاتی ہے، سجی چیزیں ایک ہی دفعہ سیٹ ہوتی ہے، ایک ہی دفعہ کام ہوتا ہے، کام ایک ہی دفعہ ہوتا ہے۔ اور میں اس پر سمجھانے کے لیے بچوں کو مثال دیتا ہوں کہ جیسے ہم نے صلح حدیبیہ کا دیگر ذکر کیا، میں بچوں کو ان کی سمجھ کے مطابق سمجھانے کے لیے کہ آپ دیکھیے قربانی کا موقع ہے، اور اب بچے جو ہے وہ بکری کا جو ہے وہ بکرے کا سینگ پکڑتے ہیں تو فوراً وہ سینگ مارتے ہیں، سر چھوڑاتے ہیں۔ آپ دمبے کو تھوڑا سا اگر اس کے ساتھ کچھ کریں گے نا چھیڑ چھاڑی، وہ کیا کرتا ہے دمبا ڈائریکٹ ٹکر نہیں مارتا، 2 قدم پیچھے جاتا ہے، پھر طاقت کے ساتھ آگے ٹکر مارتا ہے۔ ایسا ہی ہے بھائی صاحب، یہ ہوتا ہے معاملہ کہ بعض اوقات آپ کو 1 قدم پیچھے کرنا بھی پڑ جائے، لیکن لوگوں کو اتنا اعتماد آپ کی ذات پر ہونا چاہیے کہ ہم نے جن کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، جس کے پیچھے ہم کھڑے ہوئے ہیں، یہ وقتی طور پر 1 قدم پیچھے ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ یہی ہے کہ جو دنیا بھر میں ہمارا نام روشن کرے گا اور دنیا بھر میں اسلام کی بات کرے گا۔ تو اس چیز کو سمجھنا ہمیں بہت زیادہ لازم و ضروری ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اگر مدینہ چھوڑا ہے، اس کے پیچھے حکمت ہے، مکہ چھوڑا ہے، اس کے پیچھے حکمت ہے، آپ نے براہ راست سب کو جمع کر کے جنگ کا اعلان نہیں کیا، اس کے پیچھے حکمت ہے، آپ میدان کربلا میں پہنچے ہیں اور آپ نے خود جنگ کا آغاز نہیں کیا،
اس کے پیچھے بھی حکمت ہے، حکمتیں بالکل ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہے کہ لیڈرشپ جو ہے الحکمت ضالۃ المومن، حکمت مومن کی میراث ہے، جہاں سے اور ملے، بالکل جہاں سے ملے. حاصل کر لہذا لیں. آپ نے اپنی حکمت کے تحت تمام لوگوں کو بتا دیا کہ میدان کرب و بلا کے اندر بظاہر تو ایک ظالم اور اس کی فوج سامنے نظر آ رہی ہے، لیکن اس نظریے کے ساتھ جو بھی کھڑا ہو جائے گا وہ قیامت تک کے لیے باطل اور ظالم. میں آپ کے سامنے کوٹیشن رکھتا ہوں، اور جو بات آپ کر رہے ہیں یہ بڑی اہم ترین بات ہے. ایک بہت ہی معروف مصنف ہے تھامس کارلائل، وہ اپنی کتاب ہیروز اینڈ ہیروز ورشپ میں کہتا ہے، اب جو بات کہتا ہے وہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے، وہ یوں سمجھ لیجئے کہ کرکس آف دی اسٹوری ہے جو آپ بات کریں. وہ کہتا ہے کہ کربلا کے المیے سے ہمیں سب سے بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو خدا تعالیٰ پر کامل یقین تھا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ لیڈرشپ کی جو پہلی کوالٹی یہ ہونی چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر فرم بیلیو رکھے. دوسری بات وہ کہ آپ نے اپنے عمل سے ثابت کر دکھایا کہ حق اور باطل کی کشمکش میں تعداد کی برتری کی کوئی حیثیت نہیں. یہ دوسری بات آ گئی. یعنی آپ اگر کوانٹٹی میں اگر کم بھی ہیں، یاد رکھیے کوالٹی میں جو ہے وہ آپ کو کمپرومائز نہیں کرنا. اور تیسری بات وہ کہتا ہے بہادری کا جو سبق ہمیں تاریخ کربلا سے ملتا ہے وہ کسی اور تاریخ سے نہیں ملتا. اٹ مینز جو لیڈرشپ ہے اسے انتہائی بلنٹ ہونا چاہیے، بہادر ہونا چاہیے، نڈر ہونا چاہیے. یعنی وہ کمپرومائزنگ نہ ہو، وہ اوفنسو ہو، اس اعتبار سے کہ ہمیں اپنے رول کو اپنے مشن کے لیے پلے کرنا ہے. بتائیے سر جی، جب آپ کا یقین اللہ کی ذات پہ ہو جائے تو پھر آپ دریا میں گھوڑے ڈال دیتے ہیں، اور ایسا نہیں کرتے کہ آپ لوگ گھوڑے ڈالو میں پیچھے کھڑا ہوا ہوں، بلکہ پہلے گھوڑا میرا جائے گا آگے. تو جب یہ کوالٹی آ جائے آپ کے اندر کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ رکھتے ہیں اور صرف بھروسہ کر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھ جائیے. یہ بات ہمیں سمجھنی ہوگی، اور یہ بات میں عرض کر چکا اور دوبارہ میں اس کو دہرا دیتا ہوں کہ دیکھیے لیڈر وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر لوگ جیسے بننے کی تمنا کریں. واہ، جس نے اپنے نام کے ساتھ حسین کا نام لگا لیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو عزتوں سے نواز دیا. وجہ کیا ہے کہ وہی بات کہ ان جیسا بننے کی تمنا کرنا، یہ اصل لیڈرشپ ہے کہ ہمیں ان جیسا بننا ہے یا نہیں بننا. آخری بات جو بہت اہم ترین ہے اس ڈسکشن میں وہ یہ کہ لیڈرشپ کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ اپنے کمپینینز کو، یعنی اپنے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو پودا نہیں بناتے، ان کو درخت بناتے ہیں، اور ان کا اعتماد ایسے حاصل کرتے ہیں کہ ہر شخص جو ہے وہ لیڈرشپ کے نظریے کے اوپر، دیکھیں ایک ہے شخصیت پرستی، جی سر، اس پہ بھی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. اگر میں یہ کہوں کہ دین اسلام میں شخصیت پرستی نہیں ہے تو نہیں ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ دین اسلام میں ہی شخصیت پرستی ہے تو یہ بھی غلط نہ ہوگا. اس لیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو شمع محفل ہے نا، اور کائنات کا ہر مسلمان اسی شخصیت کے گرد گھوم رہا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ لیڈرشپ نے بنیادی طور پہ کیا بتایا کہ اپنے کمپینینز کو وہ مقام اور عزت دینا کہ ایک وقت ایسا آئے کہ سارے لوگ بیٹھے ہوں، چراغ گل کر دیا جائے، اور جیسے ہی چراغ جلایا جائے تو ہر ایک جو ہے وہ فدا کا اور فدا کا کی جو ہے صدائیں کو بلند کر رہا ہو. جی، ایک جگہ کربلا کا ذکر ہو رہا تھا تو وہاں پہ اس واقعے کو بیان کیا گیا اور اس سے نتیجہ نکالا گیا آج کی لیڈرشپ کے حوالے سے. کہا گیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ذات پر جو اعتماد تھا آپ کے ماننے والوں کو، چاہنے والوں کو، یعنی لیڈرشپ پہ اعتماد ہوگا تبھی تو بندہ ان کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور اگر لیڈر پہ اعتماد ہی نہیں ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ کون ان کے پیچھے چلے گا، ان کے ہم قدم کون ہوگا. اگر پاکستان بنانے کی بات کریں تو جو بھی لیڈر ہمارے ہوئے بڑے، ان سب کے پیچھے قوم کھڑی ہوئی ہے تو وہ لیڈر بنے ہیں. مطلب بات سمجھ نہیں آ رہی، زبان سمجھ نہیں آ رہی. ہاں، یہ پتا ہے کہ جو ہمارا لیڈر کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، صحیح کہہ رہا ہوگا، بالکل صحیح کہہ رہا ہوگا، کیونکہ نظریہ واضح ہے، مقصد واضح ہے، اور ہمیں پتا ہے کہ یہ بندہ ہمیں منزل تک لے کر کے جائے گا. بالکل. اس کو ایک مثال سے بھی سمجھ لیتے ہیں. آپ ٹرین میں بیٹھتے ہیں، آپ ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہیں، گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، ڈرائیور پہ اعتماد ہے کہ بھئی جہاں آپ کو جانا ہے وہیں پہ پہنچائے گا. یہ الگ بات ہے کہ وہ کہیں اور پہنچا دے، لیکن اعتماد ہوتا ہے کہ بھئی یہ لے کر کے جائے گا. تو جو آپ نے بات کہی کہ چراغ جو ہے گل کر دیا گیا اور کہا گیا کہ جناب جس نے جانا ہے وہ چلا جائے، اور جب چراغ روشن کیا گیا کوئی بھی اپنی جگہ سے نہ ہٹا تھا. کہا وہ لیڈرشپ تھی. اصل لیڈرشپ کی کوالٹی یہ بھی ہے نا کہ وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو اپنے گھرانے کو پیش کرتا ہے، اپنے مال کو پیش کرتا ہے. تو امام جو ہیں ایک طرف علی اصغر علیہ السلام کو بھی پیش کر رہے ہیں اور دوسری طرف علی اکبر علیہ السلام کو بھی پیش کر رہے ہیں، یعنی اپنا سب کچھ پیش کر رہے ہیں، اور پیش کرنے کے بعد بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ میں نے حق ادا نہیں کیا. یہ ہے بنیادی طور پہ لیڈرشپ. اسد بھائی کیا سنانے والے؟ یہ بات کس قدر حسین،
یہ بات کس قدر حسین جو کہہ گئے معین الدین، دین کی پناہ حسین ہے، میرا حسین ہے، دین کی پناہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، ہاں حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ امن کا مہر و ماہ بھی، امن کا مہر و ماہ بھی، جو شاہوں کا ہے شاہ بھی، ایسا بادشاہ حسین ہے، ہاں حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے۔ کرے جو کوئی ہمسری کسی کی کیا مجال ہے، حسین ہر لحاظ سے جہاں میں بے مثال ہے۔ یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا حسن، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، ہاں حسین ہے، نہ کوئی دوسرا حسین ہے۔ قضا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی، عذاب سے عتاب سے مجھے نجات مل گئی۔ سوال جب کیا گیا، سوال جب کیا گیا، سوال جب کیا گیا کہ کون تیرا پیشوا، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے، ہاں حسین ہے، میں نے کہہ دیا حسین ہے۔ شہید کربلا کا غم جسے بھی ناگوار ہے، وہ بد عمل ہے بد نسب، اسی پہ بے شمار ہے۔ ارے او دشمن ازل، ارے او دشمن ازل، تو مر ذرا قبر میں چل، پتہ چلے گا کیا حسین ہے، ہاں حسین ہے، پتہ چلے گا کیا حسین ہے۔ میرا بادشاہ حسین ہے، ہاں حسین ہے، دین کی پناہ حسین ہے۔ ماشاءاللہ، سلامت رہیے ماشاءاللہ۔ علامہ سائم چشتی علیہ رحمہ کی چند مصرے آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ اے حسین ابن حیدر، اے سبط نبی، دین حق کو بچانا تیرا کام ہے، ڈوبنے کو سفینہ تھا اسلام کا، پار اس کو لگانا تیرا کام ہے، تیرے بیٹے کی گردن سے کھینچا تھا جب، کس بلندی پہ ہوگا تیرا حوصلہ، ڈال کر موت کی آنکھ میں آنکھ کو، یوں شہا مسکرانا تیرا کام ہے، ہم پہ کتنا ہے احسان آقا تیرا، اپنا سب کچھ لٹایا ہمارے لیے، اپنے بچوں کو پیاسے ہی کر کے ودا، ہم کو کوثر پھلانا تیرا کام ہے، تیرے اکبر کی ٹوٹی جوانی تھی جب، ٹوٹی تھی شاہ اس وقت تیری کمر، خون میں ڈوبی محمد کی تصویر کو حوصلے سے اٹھانا، حوصلے سے اٹھانا، حوصلے سے اٹھانا تیرا کام ہے، لاکھوں حافظ بھی ہیں پاک قرآن کے، لاکھوں قاری بھی دنیا میں آئے مگر سر کو سجدے میں کٹوا کے نیزے پہ پھر پڑھ کے قرآن سنانا تیرا کام ہے، جس جگہ بھی تیرا خون اقدس گرا، پھول کھلتے گئے گلستاں بن گئے، دشت کربل کی جلتی ہوئی ریت کو رشک جنت بنانا تیرا کام ہے، میرا دامن تو خالی ہے اعمال سے،
پاس کچھ بھی نہیں تیرے غم کے سوا، پاس کچھ بھی نہیں تیرے غم کے سوا، حشر کے روز صائم خطا کار کو لے کے جنت میں جانا تیرا کام ہے، لے کے جنت میں جانا تیرا کام ہے۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں، اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔ شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ، نہ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی وانا من الحسین، حسین منی وانا من الحسین۔